الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورۃ البروج کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نوجوان کا ذکر کیا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے آپ کو بہت بڑا حکمران کہلواتا تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر ہوا کرتا تھا جو اس کے حکومت چلانے کے معاملات میں اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک نوجوان لڑکا دیں جس کو میں یہ علم سکھاؤں گا جادو کا، اور میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد وہ آپ کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تلاش کرنے کے بعد ایک نوجوان لڑکا اس جادوگر کے سپرد کیا جاتا ہے۔ وہ جادوگر اس کو جادو کا علم سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں سے وہ لڑکا گزر کر جاتا ہے وہاں ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ راہب اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک جادوگر کے پاس جادو کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو راہب نے اس کی رہنمائی شروع کی دین کے معاملے میں، اور کبھی کبھار جب وہ لیٹ ہو جاتا تو جادوگر اس کو ڈانٹتا کہ لیٹ کیوں آئے؟ اس نے راہب سے یہ مسئلہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اگر لیٹ ہو جائے تو جادوگر کو کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، رستے میں لیٹ ہوگی، اور اگر گھر والے پوچھے تو ان سے کہنا کہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے لیٹ ہو گیا ہوں۔ جب وہ نوجوان دین کا علم بھی ساتھ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن جب وہ جا رہا تھا رستے میں اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور رستے میں ایک بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کون سا دین سچا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو میں تیرا نام لے کر یہ پتھر اس جانور کو، اس اژدہا کو مارتا ہوں تو یہ ختم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے، مجھے رہنمائی مل جائے کون سا دین سچا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا، پتھر اٹھایا، پھینکا، وہ اژدہا مر گیا، رستہ کھل گیا، لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، رفم تو رفت شروع ہو گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر آنکھوں سے نبینا تھا، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی آیا نوجوان کے پاس۔ نوجوان اللہ کا نام لے کر دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کو بھی دم کیا، اللہ نے اس وزیر کو شفا دی، اس کی آنکھیں واپس لوٹ آئی، اس کی بصیرت ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کا بڑا چرچا ہوا، اس نے جا کر کہا بادشاہ سلامت، جو لڑکا آپ نے جادو کا علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو بڑا قابل ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا میں جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے نام سے میں دم کرتا ہوں، جس وجہ سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا الہ ہے، کوئی رب ہے؟ اس نے کہا جی، جو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اس نے پوچھا علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ راہب نے کہا تھا نوجوان جیسا بھی مشکل وقت آئے میرا نام نہیں لینا، لیکن مجبوراً لڑکے کو بتانا پڑا۔ راہب کو طلب کیا گیا، اس کے ساتھ بچہ سلوک نہیں کیا گیا، اور پھر لڑکے کی باری آئی، لڑکے کو بڑا پریشان کیا گیا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں، میں تو جادو کا علم جو ہے اس سے کچھ بھی نہیں کرتا، جو بھی طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو اس کے ساتھ بھیجا، کہا کہ پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے گرانا، اور یہ گرتا ہوا مر جائے گا۔ یہ لڑکا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے، اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے
کہ اللہ یہ تیرے دین کی سر بلندی ہے، اللہ تیرے دین کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ ان سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ وہ پہاڑ ہلتا ہے، فوجی غرق ہو جاتے ہیں اور یہ لڑکا واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لڑکا پھر واپس آ گیا، اس نے چند سپاہی اور ساتھ روانہ کیے اور کہا سمندر میں لے جائے، سمندر کی گہرائیوں میں جا کے اس کو نیچے گرا دے کشتی سے۔ جب یہ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں تو یہ لڑکا پھر اپنے رب سے کال ملاتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمانا۔ یہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ صحیح سلامت واپس پلٹ آتا ہے اور وہ فوجی جو اسی پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان واپس آتا ہے، بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے، کہا بادشاہ اگر مجھے ختم کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کرو۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کہا بادشاہ میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں، یہ تیر کمان میں ڈالیے اور یہ کہنا ہے آمنت برب ھذا الغلام، میں اس غلام اس بچے کے رب پر ایمان لایا، اور جب تیر چلائے گا تو میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ عمل کیا، سارے لوگوں نے دیکھا بادشاہ یہ کام کر رہا ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے سوچا پہلے تو ایک لڑکا تھا، اب یہ اتنے لوگ میں کیسے سنبھالوں گا ان کو؟ تو حکم دیا اصحاب الاخدود، خندقوں والے سپاہ کو حکم دیا ان کے چاروں طرف خندقیں کھود دی جائیں۔ خندقیں کھود دی گئیں، آگ جلائی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ اگر ایمان نہیں چھوڑتے ان خندقوں میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ لوگوں نے چھلانگیں لگائی۔ ایسا منظر بھی پیش آیا، ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا، ماں روکی کہ میرا تو قصور ہوگا کلمے پڑھنے کا، یہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی، کہا اماں یہ کامیابی والا رستہ ہے، یہ جنت کے نظاروں والا رستہ ہے، اماں جی پیچھے نہیں اپنا چھلانگ لگا دیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، بدلہ صرف اسی لیے لیا گیا کہ یہ ایک غالب حکمت والے رب کو ماننے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہ صورت میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، توحید پر ڈٹ کے رہیں۔ اس رستے میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہوئے، ان تکلیفوں کو، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ان پر توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ دیکھیں ان لوگوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رہتے دنیا تک ان کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس دنیا میں اللہ کی توحید، اللہ کے دین کا کام کریں، تو اس میں جو بھی تکلیف آئے ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ توحید پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔